کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا فرمانے کے بعد ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین ہادی و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر نازل فرمایا۔ آپ نہ صرف انسانوں پر رحم کرنے والے تھے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی نہایت مہربان تھے۔ آپ جانوروں کے حقوق کا بھی تحفظ کرنے والے تھے۔ آپ جب آئے تو آپ نے انسانیت کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی بیماری کے اندر بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے، اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فہم و فراست والا کوئی شخص دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فہم و فراست والا شخص ہوتا ہے، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے کے اندر کامیاب ہوں۔ فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، بیماری میں مبتلا ہے ان کے دل، جس کی وجہ سے انہیں خود فریبی ہو گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومنین کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت حال میں اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے بھید بخوبی جانتے ہیں۔ اور یہ مرض جو ہے نفاق کا اور ان کے کفر چھپانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جب تک جی رہے ہیں مسلمان کہلواتے ہیں، نمازیں ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور ظاہری طور پر بعض اوقات انہیں صدقہ و خیرات بھی کرنا پڑتا ہے، حالانکہ کافروں کو دنیا کا مال زیادہ عزیز ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے انہیں بیماریاں لگ رہی ہیں، تو ان بیماریوں کا جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر انسان کہے کہ کافر یا منافق ہو تو وہ بیمار ہوتا ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ بیماریاں کس بات کی بیماریاں ہیں؟ جھوٹ کی بیماری، کہ وہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ خیانت کی بیماری ہے کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرتا ہے۔ وعدہ خلافی کی بیماری ہے کہ جب بھی وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، بد عہدی کرتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ یہ تمام کی تمام منافقین کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح وہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، اور اس سے اپنی خود پسندی اتنی زیادہ پسند ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا،
وہ اپنے آپ کو آخری حد سمجھتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہی صحیح ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو میرا ایمان ہے، جو میرا مائنڈ ہے وہ صحیح ہے، جو باقی لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان بھی صحیح ہے۔ تو اس کے اندر خود پسندی، بیوقوفی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ و افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور تکبر میں چلا جاتا ہے۔ بہت سی دیگر بیماریاں بھی ہیں، مثلا اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے۔ جو منافق ہوگا وہ بزدل ہوگا، وہ جو جدال سے بھاگے گا۔ اگر اسے جنگ کے لیے بلایا جائے تو وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے جھوٹ گھاڑ کر جہاد سے دور رکھے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین بہانے تراشتے تھے اور اپنے آپ کو جہاد سے دور رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ منافقوں کو جانتے ہیں، انہیں جاننے کے باوجود آپ انہیں قتل کرنے کا کیوں حکم؟ یہ 14 منافق تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت زیادہ تھے۔ بعض منافق دیہاتوں میں بھی رہتے تھے اور بعض شہر کے اندر رہتے تھے، جیسے ہمیں قرآن کی اور آیات سے معلوم ہوتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہ تھی، لیکن 14 ایسے منافق تھے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرما دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ وہ منافق انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قتل نہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ بات پھیلے گی دور دراز کے دیہی علاقوں میں، دیہاتوں میں پہنچے گی، تو دیہاتی یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہاں بھی واقعی یہ منافق تھے، اس وجہ سے انہیں قتل کیا گیا۔ باقی بھی تمام علماء کا اس بات پر موقف ہے اور اس مسئلہ کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اسے اس لیے قتل نہ کیا گیا ان کو کہ اس کی وجہ سے باقی دیہی علاقوں کے مسلمان باقی نہ ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث آتی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے لڑوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر وہ اپنی جان اور اپنے مال کا امان پا لیں گے، اور پھر اس کا حساب اللہ عز و جل کی سپرد ہے، پھر اللہ ہی ان سے حساب لیں گے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مومن کوئی انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دے تو پھر نہ ہم اسے قتل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے مال و اسباب کو لوٹ سکتے ہیں، تو وہ پھر مسلمانوں کی صف میں شامل ہوں گے۔ قیامت کے دن اگر وہ منافق ہوں گے تو پھر اللہ کے ذمے ان کا حساب ہو۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو فی الارض، زمین میں،
وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مسلمون، کہ ہم تو خالص اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد فتنہ برپا نہیں کر رہے، ہمارا مقصد اصلاح ہے۔ الا انہم، اللہ تبارک و تعالی خبردار کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ خبردار، هم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے سورۃ الفاتر کی آیت کے اندر آتا ہے، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو ایسا نہیں ہے کہ عمل شیطان بعض اوقات برے اعمال کو مزین کر کے اچھا کر کے دکھلاتا ہے، اور پھر سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے، حالانکہ وہ برا عمل ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر منافقین کے وہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر فساد بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے نافرمانی کرتے ہیں، چاہے وہ خشکی کے اندر ہوں یا سمندر کے اندر ہوں، اور جب انہیں منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب قرار دینا کہ کر رہے وہ شرک ہوتے ہیں، خدا کے علاوہ دوسروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو ان کے ادب میں ایسا کرتے ہیں، اور جو ان کو اس بات سے منع کرے تو پھر وہ انہیں گستاخ یا کچھ ایسے ہی القابات سے نواز کر سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ وہ حق سے دور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ کہتے ہیں۔ آپ کی بدعات ایجاد کرنے سے آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، آپ اللہ کا قرب، اللہ کے قریبی اسی طرح بن سکتے ہیں جس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے عبادات یا اپنی طرف سے من گھڑت عقائد یا اور ایسے کام کر کے یہ سمجھے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہماری خوش فہمی ہوگی، قیامت کے دن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں لوگ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں حالات کا یہ تقاضا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور وہ کافروں کی مدد میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے انہیں کافروں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایسے مولوی ہیں جو فیملی پلاننگ کا، منصوبہ بندی کا حکم دیتے ہیں کہ آپ منصوبہ بندی کریں، یہ معاشرے کا تقاضا ہے، بھی اللہ رب العالمین ہمیں منع کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقهم، کہ ہم انہیں رزق دینے والے ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کو زیادہ بڑھانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کروں گا۔ تو اس کام کو ہمارے ہاں منصوبہ بندی اور خاندانی نظام کو بہتر کرنا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بدکاری و بے حیائی عورتوں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ عورتوں تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ انہیں
حقوق نسواں یا عورتوں کے حقوق کا نام دیتے ہیں کہ ہم تو عورتوں کے حقوقوں کو ادا کرنے والے ہیں، ہم تو ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، تو ایسے لوگ بھی وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں کہ وہ اسلام کے اندر اپنی ایجادات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے زنا کے کام کو حلالہ یا متاع قرار دیا ہوا ہے، بعض لوگوں نے وہ اس کے ذریعے اب سمجھتے ہیں کہ ہم حلال کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح گانوں اور باجوں کو گانے بجانا اور فضول شادیوں کے اندر رسومات کرنا، آج کل تو باقاعدہ طور پر قوالیاں کی جاتی ہیں شادی سے پہلے، تو ان تمام چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اسلام نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو مشروبات ہیں انہیں نبیذ کا کہہ کر اپنے اوپر حلال کر لینا، حالانکہ اسلام نے انہیں حرام قرار دیا ہے، تو یہ سمجھنا کہ ہم حلال کام کر رہے ہیں، تو یہ سب کے سب ہیلے بہانے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافقین ہیلے بہانے کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کے منافق ہیں جو ایسے کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں، آپ انہیں پہچانتے بھی ہیں اور انہیں جانتے بھی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے دیندار لوگ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر جائز نہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ حالانکہ اگر وہ یہ کام نہ کریں تو کوئی معاشرہ انہیں اس کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ آج کل شہروں کے اندر تو ہمسائے کو نہیں پوچھ رہے ہوتے، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، اور پھر جب کہا جائے کہ آپ ایسے بدعات خرافات والے کام نہ کرو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو معاشرے کے ڈر سے کر رہے ہیں۔ کیا کریں، ہم نے زندہ بھی تو رہنا ہے، معاشرے کے ساتھ لین دین بھی تو کرنا ہے۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح سے ایمان لائے لوگ، یہاں پر لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو ہمیں اس بات سے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے صحابہ کے ایمان جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ایمان تھا، ویسا ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح کے ایمان لاتے ہیں بے وقوف لوگ۔ نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو آخری حد تک سمجھدار سمجھتے تھے، جو حقیقی ایمان تھا اس سے وہ انکار کرنے والے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، الا انہم، خبردار، ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ حقیقت میں بے وقوف کون ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے چند دن کا جو فائدہ ہے یہ اصل ایمان ہے، کہ ہم ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ لی، تو وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، حالانکہ حقیقت حال میں یہ حال ہوتا تھا ان کا کہ مسلمانوں سے صرف اس لیے دعا سلام کرتے تھے تاکہ کوئی انہیں کافر نہ سمجھے، نمازیں اس لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم منافق ہیں، اندر سے ہم کافر ہیں اور ظاہری طور پر ہر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا
تو نہ تو ان کی نمازیں، نہ ان کے صدقہ و خیرات کرنا، نہ ان کی اور عبادات کرنا، نہ روزے رکھنا، نہ زکاتیں ادا کرنا اور نہ حج و عمرہ کرنا ان کے کسی کام آئے گا، بلکہ یہ جب مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو اچانک ہی مسلمانوں اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اور اس دیوار کے حائل ہوتے ہی یہ جہنم میں جا گریں گے اور مسلمان جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ایمان ویسا لانا چاہیے جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے پاک کر دے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ مسلمان سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر قائم ہوں، میں ہی جو بیان کروں، میں ہی جو کہوں، جو میں اعمال کروں وہ حق ہیں۔ اور ہمیں تعداد کے اوپر نہ تو فخر کرنا چاہیے اور نہ ہی کم تعداد کے اوپر غمگین ہونا چاہیے۔ آج بعض لوگ اس لیے بھی صحیح مسلمان نہیں ہوتے، اپنے عقائد کو درست نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یار یہ لوگ تو چند لوگ ہیں، یہ تو معاشرے کے اندر زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ اہل کفر رہے ہیں۔ اگر آپ کافروں کو دیکھیں تو ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ تھی، لوط علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان کی تعداد، ان کے دور کے اندر جو ایمان نہیں لائے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو ان کے ایمان ساتھ لانے والے تھے، وہ چند تھے، لیکن ان کی باقی قوم کافر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی، جب کفار سے پہلا مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 313 تھی اور کفار 1000 سے زیادہ تھے، اور وہ مال و اسباب سے لدے ہوئے تھے۔ ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے وافر چیزیں موجود تھیں، ان کے پاس عیاشیوں کے لیے عورتیں تک موجود تھیں جنہیں وہ اپنے ساتھ میدان جنگ میں لائے تھے، ان کے پاس شراب و شباب موجود تھے، لیکن مسلمان کمپلسری کی حالت میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس سوار ہونے کے لیے سواریاں تک موجود نہ تھیں۔ ایسا ہوتا کہ ایک ساتھی اوپر سفر کر رہا ہوتا سواری کے اور دوسرا اس کے ساتھ پیدل چل رہا ہوتا، پھر جب کافی رستہ طے کر کے اس کی باری آتی دوسرے ساتھی کی تو پھر وہ سوار ہو جاتا اور اس کا پہلا ساتھی پیدل چلتا۔ نہ تو مال کی کثرت کو کامیابی سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اپنی تعداد کم کو اپنی ناکامی سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آسائشوں سے محروم ہوں، ان لذتوں سے محروم ہوں کہ جو آپ دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے اندر یہ مزے کروائے جا رہے ہیں، وہ انہیں فائدے پہنچائے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ عارضی فائدے ہیں، یہ تمام کی تمام سہولتیں عارضی ہیں، یہ کھانے پینے عارضی ہیں، یہ رات کی محفلیں دن کی محفلیں عارضی ہیں۔ حقیقی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ میں وہ فلاں مسجد میں جاؤں گا، وہاں پہ تو بریانی بنی ہوتی ہے ڈیلی، میں اس مسجد میں کیوں آؤں؟ یہاں پر تو آپ حق کی بات کرتے ہیں، یہاں پر مسجد کے اندر بچوں کو بھاگنے نہیں دیا جاتا، شور شرابہ نہیں کرنے دیا جاتا، یہاں پر مسجد کے اندر ہمیں سہولتیں نہیں دی جاتی، اے سی نہیں لگے ہوتے۔ میں تو اس مسجد میں جاؤں گا جہاں پر اے سی لگے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ جو اس مسجد میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر اے سی لگے ہوتے ہیں، جہاں پر بہترین قسم کے سپیکر لگے ہوتے ہیں، چاہے وہاں پر حق کی بات ہو یا نہ ہو، اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، آپ نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ ہمیں اس قرآن کے اور آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور صرف قرآن کی بات کریں تب بھی ہم غلط ہیں، اور اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کریں تب بھی غلط ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آج ہر شخص اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی دو راہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے کہ حق کی بات کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آپ کو کوئی حدیث بتلائی جاتی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے، آپ اس مولانا صاحب سے، اس مفتی صاحب سے یہ پوچھنے کی زحمت کر سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب آپ مجھے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، مجھے یہ بات بتلا رہے ہیں، کیا یہ رب کے قرآن کے اندر موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے؟ اگر وہ آپ کو آگے سے چونچرا کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حق کی بات نہیں کر رہا، یہ اپنی خواہشات کی بات کر رہا ہے، یہ اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ دین اسلام مکمل ہے اور اس کے اندر وہی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی یا رب کے قرآن نے ہمیں بتلائی۔ آج بھی بعض بھائی صرف اس ڈر سے مولوی سے سوال کرنے سے کتراتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مفتی ہے، اس کے سر پہ بڑا امامہ رکھا ہوا ہے، اس نے بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے، اگر میں اس سے سوال کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا بدتمیز ہے کہ مولوی سے سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت حال کے اندر جب بات دین کی ہو تو پھر ہمیں نہ بڑا دیکھنا چاہیے نہ چھوٹا دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے کوئی بھی نہیں شرماتا تھا، سوال کرنے کے لیے کسی کے دل کے اندر ڈر نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان سے زیادہ تعظیم اس دنیا کے تمام مولویوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جب دین کے وہ دائی ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، تو ان سے سوال کرتے ہوئے ڈر کیسا، ان سے مسئلہ پوچھتے ہوئے خوف کیسا؟ اور آج کل کے مولوی بعض ایسے متکبر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جو بات ہماری زبان حال سے نکل گئی وہ حرف آخر ہے۔ پھر آپ ان سے اگر سوال کریں تو وہ آپ کو یا تو وہابی کہہ کے دور کر دیں گے یا کہیں گے آپ کا عقیدہ نہیں صحیح ہے، اور بعض مولوی تو اپنے مقتدیوں کو کافر تک قرار دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہو گیا، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ کافر سے مسلمان ہوا تھا لیکن مولوی نے اسے پھر سے کافر بنا دیا اور اسے اس کے ساتھیوں کی نظروں میں گرا دیا۔ تو پھر بھی آپ نے اس بات سے ٹینشن نہیں لینی ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ کے یہ ساتھی آپ کے عارضی ساتھی ہیں، اصل جو ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن وہ قرآن کا ساتھ ہوگا۔ اگر ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، تو یہ پھر کتاب حمید کل قیامت کے دن ہماری ساتھی ہوگی، ہمیں یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، ہمیں قبر کے اندر بھی روشنی فراہم کرے گی اور کل قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی اور اللہ سے ہماری سفارش بھی کرے گی۔ اور اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم دنیا کے اندر عارضی طور پر تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ عارضی طور پر کامیاب ہونا کب تک ہے؟ آپ ایک امیر بندے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، ڈالر ہیں، تو کیا آپ بیمار ہو جائیں وہ ڈالر آپ کو صحت دے سکتے ہیں؟ صحت دینے والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صحت دینے والی وہ ذات، جو شفا دینے والی ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ وہ وہی ذات ہے جو مردے کو زندہ کرتی ہے، جو زندوں کو صحت دیتی ہے۔ اگر انسان کے پاس مال و دولت بھی ہو، اسباب بھی ہو، اور اللہ اس سے صحت چھین لے تو یقین مانے وہ چاہے گا کہ میں اپنی پوری دولت کو خرچ کر دوں لیکن میں صحت حاصل کروں۔
تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں کل قیامت کے دن ان کا ساتھی بنائے اور اپنے ایمان کی درستگی بھی کرتے رہا کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی سے مسئلہ پوچھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مفتی مولوی کیوں نہ ہو، اس سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی یہ اللہ کے قرآن سے مسئلہ بتا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے۔ اگر اللہ کے قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سے کوئی مسئلہ موجود نہیں ہوتا تو کیا وہ صحابہ کرام نے کیا ہے عمل؟ کسی صحابی کا اس کے اوپر عمل تھا؟ اگر وہ پھر بھی آپ کو بتلاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں صحابی کا عمل تھا تو پھر آپ کے لیے وہ بات قابل حجت ہے۔ اگر وہ اس کے علاوہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو پھر آپ اس مولوی کو جان لیں کہ وہ مولوی وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے پیشواؤں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کہا گیا اور جو سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔